السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما کثیرا نافعا۔ رب زدنی علما کثیرا نافعا۔ رب زدنی علما کثیرا نافعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 ہم پڑھ رہے تھے حروف مرکبات۔ حروف مرکبات کا پیج نمبر 1 اور 2 ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج پیج نمبر 3 پڑھیں گے۔ غین، غین، حمزہ، عین زا۔ یہ حمزہ ہے نا، عین بھی حمزہ کی طرح ہے، لیکن ہم عین اگلے حرف کے ساتھ ملا کے لکھا جا سکتا ہے، حمزہ ملا کے لکھا نہیں جا سکتا، جس سے پتہ چل گیا کہ یہ عین زا ہے، حمزہ زا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عین زا۔ غین را، غین، غین، 3 حرفی ہے اور پر بھی پڑھا جائے گا۔ غین را، صاد عین، دونوں 3 حرفی ہیں اور صاد موٹا حرف ہے، پر پڑھا جائے گا۔ صاد عین، ضاد غین، دونوں موٹے حروف ہیں، ضاد غین، اور دونوں 3 حرفی ہیں۔ با عین دال، با 2 حرفی ہے، عین لمبا کر کے پڑھیں گے زیادہ، دال زیادہ گھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں 3 حرفی ہیں۔ با عین دال، تا غین زال۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ بشکل الف، کہ یہ حمزہ ہے الف کی شکل میں ہے۔ جہاں قرآن شریف میں الف کے اوپر حمزہ آئے گا تو الف نہیں حمزہ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح واو اور اسی طرح یا، کہ جس واو کے اوپر یا کے اوپر الف کے اوپر حمزہ آئے وہ الف واو یا نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ ان کے اوپر جو حمزہ ہے حمزہ پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہاں ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں تو یہاں اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ہم پڑھیں گے حمزہ بشکل الف، کہ یہ حمزہ ہے الف کی شکل میں ہے۔ حمزہ بشکل واو، کہ یہ حمزہ ہے واو کی شکل میں ہے، کہ واو کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہاں واو کی ادائیگی نہیں ہوگی، حمزہ کی ہوگی۔ حمزہ بشکل یا، فا، قاف، واو، قاف واو، فا واو، فا قاف، قاف فا لام، یا فا،
میم، حامیم، لام میم، تامیم، تامیم تا۔ تو یہ حروف ہیں۔ تختی نمبر 2، تختی نمبر 1 میں ہم نے حروف پڑھے، ہر خانے میں ایک ایک حرف لکھا ہوا تھا، اس لیے انہیں حروف مفردات کہتے ہیں۔ تختی نمبر ہم نے 2 میں دیکھا کہ ایک خانے میں 2 2 3 3 حروف لکھے ہوئے ہیں، جہاں جس خانے میں ایک حرف لکھا ہوا ہے وہ آگے 2 حروف ملا کر کے جو پڑھے جائیں گے ان کو سمجھانے کے لیے لکھا گیا ہے کہ یہ اکیلے میں ایسے لکھا جاتا ہے اور ملا کر کے ایسے لکھا جاتا ہے۔ تختی نمبر 2 میں آپ نے دیکھا کہ حروف کی آدھی شکلیں ہیں تاکہ ہمیں ملا کر کے لکھ کے پڑھنا اور لکھنا آ جائے۔ قرآن شریف میں جو لکھے ہوتے ہیں وہ 2 2 3 3 بلکہ اس سے زیادہ حروف بھی ملا کے لکھے جائیں گے، تو اس لیے یہ جو تختی ہم نے پڑھی ہے یہ حروف کی پہچان کے لیے ہے کہ ہمیں پہچان آ جائے، ہمیں نقطوں کی پہچان آ جائے۔ جیسا تختی نمبر 1 ہم نے پڑھی اور اس میں نقطوں کے بارے میں بھی ہم نے سمجھنا تھا، ہم نے نہیں پڑھا سمجھا۔ ابھی تھوڑی سی اس کے بارے میں بات سمجھ لیں۔ الف با ہے، بہت چھوٹے بچے ہیں جنہیں ابھی نقطوں کی بھی پہچان نہیں ہے، تو انہیں آپ یوں بھی بتا سکتے ہیں یا بچے یہ بات سن لیں کہ با کے نیچے ایک نقطہ، با کے نیچے ایک نقطہ، جب با کے نیچے نقطہ ہوگا ایک تو وہ با ہے، اور اوپر نقطہ ہوگا تو وہ نون ہو جائے گا، نون، تھوڑی سی شکل کی تبدیلی کے ساتھ۔ با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، 2 نقطے اوپر ہوں گے تو تا، 2 نقطے نیچے ہوں گے تو یا، اسی طرح ایک نقطہ نیچے ہوگا تو با، اوپر ایک نقطہ ہوگا تو نون۔ با اور نون کا ایک نقطہ ہے، نیچے ہو تو با، اوپر ہو تو نون۔ تا اوپر 2 نقطے ہوں تو تا، نیچے قرآن شریف میں دیکھیں گے 2 نقطے ہیں تو وہ یا۔ تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، اور سا کے اوپر 3 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے۔ جیم کے اندر نقطہ ہوتا ہے، ہا خالی، اور خا کے اوپر ایک نقطہ، تو جیم ہا خا شکل میں ایک جیسے ہیں، جس طرح با تا سا شکل میں ایک جیسے ہیں۔ نقطوں کا فرق ہے، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے۔ اسی طرح جیم ہا خا شکل میں ایک جیسے ہیں، فرق کیا ہے؟ نقطوں کا۔ جیم کے اندر نقطہ ہوتا ہے، ہا خالی ہے، اور خا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ جب قرآن شریف میں ایسی شکل دیکھیں گے تو اگر جیم جب ملا کے لکھا جاتا ہے نا تو نیچے نقطہ آ جاتا ہے، جیم کی آدھی شکل لکھی جاتی ہے تو جیم کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہا جو ہے وہ خالی اور خا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دال زال یہ دونوں شکل میں ایک جیسے ہیں، دال خالی ہوتا ہے اور زال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح را زا شکل میں ایک جیسے ہیں، لیکن را خالی ہوتا ہے اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سین شین شکل میں ایک جیسے ہیں، لیکن سین خالی ہوتا ہے، شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اسی طرح صاد شکل میں ایک جیسے ہیں، لیکن صاد خالی
اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. اسی طرح طا اور ظا شکل میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن طا کے پاس کچھ نہیں ہے اور ظا کے اوپر نقطہ ہے. اسی طرح عین، غین، یہ دونوں بھی شکل میں ایک جیسے ہیں، لیکن عین خالی ہے اور غین کے اوپر ایک نقطہ ہے. فا اور قاف قریب قریب شکل کے ہیں، اور جب قرآن میں لکھے جاتے ہیں تو پھر ایک جیسی شکل ہو جاتی ہے، لیکن فا کا ایک نقطہ ہے اور قاف کے دو نقطے ہیں. یہاں تک حروف کچھ ایسے ہیں جن کی شکلیں ایک جیسی ہیں، جو ان میں فرق ہوگا وہ نقطوں کا فرق ہوگا. اس لیے آپ بچوں نے نقطوں کی بہت اچھی سی پہچان کرنی ہے. تختی نمبر 1 میں نقطوں کی پہچان کریں گے تو تختی نمبر 2 میں جب حروف کو ملا کے لکھا گیا ہے، آدھی شکلیں ہیں، شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں، تو نقطوں سے ہم پہچان کر سکیں گے کہ یہ کون سا حرف ہے. ٹھیک ہے، اس لیے تختی نمبر 1 کو بھی بہت اچھی طرح سمجھیں اور تختی نمبر 2 کو بھی. جب ہم تختی نمبر 1 اور 2 کو یعنی حروف کو سمجھ لیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم حروف مقطعات پڑھیں گے جن پہ مد شد بھی ہوتی ہے، تو ان کو سمجھنا بھی پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد اگلی تختیوں میں ہم حرکات، تنوین وغیرہ سب سمجھیں گے. تو وہ تب ہو سکے گا جب آپ تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 کا اچھی طرح 2 کی پہچان حاصل کر لیں گے. الگ الگ پڑھنے پہ بھی قادر ہو جائیں گے، ملا کے پڑھنے پہ بھی، نقطوں کی بھی پہچان ہو جائے گی. تو جب تک یہ پہچان نہ ہو آگے نہیں چلنا. ٹھیک ہے، اس لیے اس پہ بہت محنت کرنی ہے. اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.